سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 031529811379. اس پر آپ کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مزدوروں کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے اپنا ریڈیو این ٹی وی نیو یارک. اس پر جا کر آپ ہمیں کوئی میسج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہمارے مہمان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا اخلاق صاحب, یہ بتائیے گا چونکہ مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت اور مزدور اس وقت پس گیا ہے, تو آپ کیا ہوں۔ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے, جس ادارے میں آپ سے اس کا تعلق ہے, جس میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر بھی کیا یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر جو ویجز ہیں یا تنخواہیں ہیں وہ بھی بہت کم ہے, انتہائی کم ہے ابھی تک؟ ہاں، ہماری کراچی الیکٹرک کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تنخواہ کی جو بڑھوتی ہوتی ہے، جو انکریز ہوتی ہے، وہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہوتی ہے. ہر 2 سال میں قانون ہمیں یہ جو ہے وہ دیتا ہے، راستہ دیتا ہے کہ ہر 2 سال میں چارٹ آف ڈیمانڈ کیا جائے اور پھر چارٹ آف ڈیمانڈ کے ساتھ ریویژن آف پے اسکیل کیا جائے. ہمارا بدقسمتی سے ادارے کے اندر 99 میں یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. 99 میں اس ادارے میں مارشل لا لگ گیا تھا، آرمی کی نے ٹیک اوور کر دیا تھا. پھر 99 سے لے کے 2009 تک ہم لڑتے رہے اور ٹریڈ یونین کا وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2009 میں ٹریڈ یونین کا وجود آیا. پھر ہم نے چارٹ آف ڈیمانڈ، ہم نے ریفرنڈم میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں ہم جیت گئے. بحیثیت کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ ہم نے اپنا چارٹ آف ڈیمانڈ دیا، اپنا ریویژن آف پے اسکیل سبمٹ کیا. اس کے نتیجے میں 6.5 جو بچے تھے، ہوں جو ٹھیکیدار پہ تھے، کانٹریکٹ امپلائی تھے، وہ پرماننٹ ہوئے. ہوں ریویژن آف پے اسکیل ہوا، ہوں 4,500 ایگریگیٹ تنخواہوں میں اضافہ ہوا. یہ پوزیشن ہے 2010 کی. ٹھیک ہے. اب 10 میں 9-10 کی پوزیشن میں تو یہ پوزیشن ہو گئی. ہوں 11 میں دوبارہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہونا چاہیے تھا، 13 میں، 15 میں، 17 میں، 19 میں، 21 ہوں میں اور پھر 23 میں. یعنی 7 چارٹ آف ڈیمانڈ جو ہے نا ڈیو اور اوور ڈیو ہو گئے. اب ہوں ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں، لوگوں کی تنخواہیں جو ہے 2010 کی پوزیشن میں، ہوں اور جبکہ گورنمنٹ کی جو انکریز ہے، جی گورنمنٹ کہتی ہے کہ کم منیمم ویج جو ہے نا 25,000 روپے ہے. اور صحیح. ابھی جو لیٹسٹ مہنگائی آئی ہے 200% سے انکریز کر گئی ہے. ہوں اور اس مہنگائی کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہے اداروں میں 32,000 روپے منیمم ویج ڈکلیئر کی جا رہی ہے. صحیح. جبکہ کراچی الیکٹرک میں ابھی انہوں نے 2 دن پہلے یہاں کی یہاں مسٹر الوی جو یہاں کے سی او ہیں، اچھا. انہوں نے ایک 2 پیج کا ایک لیٹر ایشو کیا، اس میں 10% انہوں نے انکریز دی ہے. اور اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں منیمم ویج جو ہے 10,000 سے لے کے 23,000 تک ہے. او ہو اور صحیح. اگر فرض کرو کسی کی 10,000 روپے تنخواہ بیسک ہے تو اس کو 1,000 دیا ہے. ہوں جس کی 1,300 بیسک ہے اس کو وہ دیے 1,300 روپے اضافہ ہوا ہے بیسک، 10% اس کا. صحیح. اب صحیح. مجھے بتائیں کہ 10% اور وہ بھی ایڈجسٹیبل ہے، وہ بھی اچھا. ایڈجسٹ ہوگا. اچھا. تو ہمارے ادارے میں تو بدترین صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا فاقہ کشی کی طرف چلے گئے ہیں. او ہو. جو لوگ نکل گئے ہیں قانونی جدوجہد کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. جو لوگ آن ڈیوٹی ہیں ان کو بے بس کر دیا گیا ہے، ان کا چارٹ آف ڈیمانڈ روک دیا گیا، لیگل چارٹ آف ڈیمانڈ اچھا. جو ہر 2 سال کے بعد ہونا ہے، لیکن وہ ہونے سے روک دیا گیا. اور 7 چارٹ آف ڈیمانڈ زیر التوا ہیں. او ہو. اب اس سے بدترین صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید چند اداروں میں ہوگی، ایسی بدترین صورتحال پاکستان میں شاید کسی ادارے میں ہوگی. ایسے میں ہمارا ادارہ پرائیویٹ ہوا ہے. پرائیویٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نوچ کے کھا جائیں لوگ کنزیومر بھی بے بس ہو جائیں. یہاں 34 لاکھ کنزیومر ہیں اور وہ بھی ایک بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. ملازمین بھی بے بس ہیں. انہوں نے ہزاروں بندوں کو ریٹرنچمنٹ کے میں ڈال کے نکال دیا گیا ہے. سینکڑوں کیسز زیر التوا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے، ہمیں بھی بلائے. اگر ہمیں اس میں جو ہے نا کوئی لکونا ہے، ہم میں کوئی غلطی ہے تو ہم اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر 7 چارٹ آف ڈیمانڈ تم نے نہیں لیے، ریویژن آف پے اسکیل نہیں ہوا، تم نے جو ہے نا ادارے کے اندر جو ہے نا بیکار کیمپ بنا دیا ہے، لوگوں سے محنت لیتے ہو، ان کا معاوضہ نہیں دیتے ہو، تو ایسی صورتحال میں لوگ پھر بے بسی کا اظہار کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا لوگ ریئیکٹ کریں گے، وہ وقت شاید آنے والا ہے. جناب اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے مزدوروں کی وہ تو آپ سن رہے ہیں. اس وقت قائد مزدور یعنی کہ مزدوروں کے جو لیڈر ہیں اس وقت اخلاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. اور یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادارے کو مزید خراب کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادارے کو بہتر کیا جائے. اگر آپ کنزیومر ہیں آپ کے تو ان کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں. کراچی کی عوام
میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کراچی کے عوام رل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بجلی نہیں ہے،